اس احتجاج میں اگر عوام بھی شریک ہو گئے تو وہ ہو سکتا ہے جو شاید ہونا نہیں چاہیے۔ بجلی کے بلوں پہ بھائیوں کے درمیان، بھائیوں کو بجلی کے بلوں نے حابیل قابیل بنا دیا ہے، تو پھر پاکستان کے کرتوں دھرتوں کو مبارک ہی دے سکتا ہوں۔ عوام ہیں، ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ہیں۔ اب یہ کسی وقت بھی اس کا رخ مڑ کے اگر حکمرانوں کی قیمتی نیک ٹائیوں اور گریبانوں پہ ہو گیا۔ رہا کرو، رہا کرو ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر کو، رہا کرو خواتین کو، رہا کرو۔ آگے چلتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے جمعے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے احتجاجی ایجنڈے میں مہنگائی اور بجلی کے بل وغیرہ سر فہرست ہیں۔ اس احتجاج میں اگر عوام بھی شریک ہو گئے تو وہ ہو سکتا ہے جو شاید ہونا نہیں چاہیے۔ اس سے زیادہ بات کرنے کی مجھ میں سخت نہیں ہے۔ اچھا، آخری بات آج کے ہمارے سیشن میں، ہمارا جو گپ شپ کا سیشن ہوتا ہے اس میں کہ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ قوم اب خود نکل کر بجلی کے بلوں میں ریلیف لے گی۔ مثالیں ہیں بھائی، پہلی بار تو نہیں ہونا، کشمیریوں نے تو کمال کر دی ہے۔ تو جو حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے، ساتھ ہی انہوں نے اعلان بھی کیا ہے اسلام آباد میں دھرنے شرنے کا۔ تو عوام ہیں، ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ہیں۔ اب یہ کسی وقت بھی اس کا رخ مڑ کے اگر حکمرانوں کی قیمتی نیک ٹائیوں اور گریبانوں پہ ہو گیا۔ ابھی ایک بھائی نے جو بھائی کو قتل کیا ہے، سگے بھائی، یہ 3 بھائی تھے، اور جو قتل ہوا ہے اس کی 2 یا 3، 4 سال 6 سال اس رینج کی ایج کی بچیاں ہیں۔ تو اگر بجلی کے بلوں پہ بھائیوں کے درمیان، بھائیوں کو بجلی کے بلوں نے حابیل قابیل بنا دیا ہے، تو پھر پاکستان کے کرتوں دھرتوں کو مبارک ہی دے سکتا ہوں۔ یا آپ نے کوئی آرکیٹیکٹ گھر کا نقشہ بنوا لیا، کوئی وکیل کر لیا، آپ نے کوئی اسٹرکچر انجینئر کو ہائر کر لیا، یا ڈاکٹر، وہ آپ کا ملازم نہیں ہوتا۔ خیر، اس پہ میرے والد اللہ بخشے بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن انہوں نے سول سروس کہا کہ تو اتنا مقابلہ ہے یہ وہ وغیرہ، اتنا اچھا اسپیکر بھی ہے۔ تو میں نے کہا جی میں نے نوکری، میں نے کسی کی ملازمت نہیں کرنی، میرا نہ کوئی باس ہوگا نہ میرا سبارڈینیٹ ہوگا۔ مجھے اپنے آپ ملازم بھی اگر اچھا لگے گا، میں اس سے بہت پیار کروں گا، اس کو ایکول ٹریٹ کروں گا۔ باس کتنا بھی ہو، اس نے کوئی ادھر ادھر کی بانکی ماری تو میں اچھا۔ خیر، تو ماڈل ٹاؤن اس وقت اڈا کہلاتا تھا، یہ جنرل غلام جیلانی اللہ انہیں بخشے، انہوں نے پارک بنوایا تھا، اس وقت تو نہیں، اس کو ماڈل ٹاؤن اڈا کہتے تھے۔ وہاں 25 20 30 دکانیں تھیں، اس کے پیچھے ایک گراؤنڈ تھا، اس گراؤنڈ میں ماڈل ٹاؤن بس سروس کی بسیں، اس لیے وہ مشہور تھا ماڈل ٹاؤن اڈا۔ وہاں میں نے دہی بھلوں کی ریڑھی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ مجھے قریبی دوستوں نے کہا لوگ چھوڑ دیں گے، میں نے کہا جہنم میں جائے سارا، سب کچھ سب مجھے چھوڑ جائیں، میں اپنا حرام تو نہیں کام کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ ٹرائی کروں گا، مجھے جب کہیں انٹری مل جائے گی دوبارہ۔ تو وہ ان کے سارے موجود ہیں۔ اچھا، یہ پیپلز پارٹی چونکہ پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ لوگ پولیٹیکل پارٹی تھی نہیں۔ نون لیگ جو برف کے بلاک کی طرح میں 3-4 سال پہلے کہا کرتا تھا، یہ پگھل رہی ہے، یہ پگھل چکی ہے۔ پیپلز پارٹی نہیں، چونکہ وہ اپنے تمام تر کمزوریوں اور گناہوں کے باوجود وہ ہے بیسیکلی ایک پولیٹیکل پارٹی، یہ یاد رکھنا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو، بریلینٹ آدمی، کئی کتابوں کا مصنف، بے نظیر بھٹو، اس کی بیٹی بھی مصنف، یہ ان پڑھ چھوڑو ان کو۔ اچھا، پیپلز پارٹی نے اس گناہ بالعزت میں شریک ہونے سے انکار کر دیا، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پلے جو رہ گیا ہے کہ ماڑا موٹا ساز و سامان، عزت،
وہ نیلام ہو جائے گی. اچھا پھر خبر آئی ہے جی کہ فیصلہ مؤخر ہو گیا ہے. اچھا تسی مؤخر کرو یا نہ کرو یا کر دیو, ہم رہیں نہ رہیں دنیا اس کا انجام دیکھے گی. اچھا تو بہرحال یہ ایک تازہ ترین صورتحال ہے. ہم تو وارس از اے کنٹری آف جوکرس, خاص طور پہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, خدا کا واسطہ 33-34 سال ہو گئے میں کالم لکھ کے لوگوں کو پتا ہوں, یہ کہتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ خدمت کے لیے نہیں, یہ پرکس پریولیجز لوٹ مار, یہ کیا ہوتی ہیں یہ آئی پی پیز. کدھر پہنچی قوم, کس نے کیا کہ بجلی لے نہ لیں ہم, تمہیں اتنا روکڑا, اربوں خربوں روپیہ جا چکا ہے, کون کر گیا یہ. اس کے بعد بے شرمی اور بے غیرتی کی آخری انتہا کہ گھروں میں, ان کے گھروں میں بجلیاں مفت. وائے کہیں اور سنا ہے ملٹا نیشنل ہے, فلانا ایٹم کرنا ہے, تنخواہیں پراپر دو, بھائی بھاڑ میں جاؤ بھائی. تو بجلی مہنگی ہو تمہارے لیے بھی ہو, نہیں اچھی تنخواہیں تو چھوڑ دو. چند لاکھ میں تو پرائم منسٹر لبدا ہے, لیکن وہ چند لاکھ ہوتے پھر تو اللہ معافی بھائی, ٹیٹیاں تے ٹیٹے تو پتہ نہیں کی ہوں. پھر یہ چھوڑو, گرمیوں میں شدید گرمی, ان کے سوٹ ہی نہیں رکتے. شکلیں دیکھو, بیک گراؤنڈ دیکھو, سوٹ اور ٹائیاں دیکھو. وہ تو ویسٹ میں نہیں اس طرح اب لوگ پہن رہے. کیوں؟ وہ سائبیریا مفتی بجلی نہیں, ان میں عوام کا خون جلتا ہے اور یہ ٹائیاں پہن کے انجوائے کرتے ہیں. کچھ دھیان ہی نہیں آتا, بندہ شرما ہی جاتا ہے. کسی بھوکے بچے کے سامنے آپ کھانا کھاتے ہوئے اپنے آپ پہ تھوکو گے نہیں. جرائم پیشہ بھی ہو, قاتل بھی ہو, یہ ممکن نہیں ہے 4-6 بھوکے بچے بیٹھے ہوں اور وہ اپنا وہ کھول کے بیٹھ جائے. ممکن ہے 4-6 بھوکے بچے یوں دیکھ رہے ہوں للچائی ہوئی نظروں سے, چہروں پہ بھوک لکھی ہو, کر سکتا ہے. یہ اس بھوکی ننگی قوم کے سامنے ڈیزائنرز مہنگے ترین سوٹ بندے ہوں یا بندیاں پہن کے آ جاتے ہیں ڈھیٹوں کی طرح, کوئی شرم حیا نہیں سب. اچھا تو میں کہیں اور بہ گیا ہوں, میں بھول جاتا ہوں بس میں بات کیا کر رہا تھا. ندیم افضل چند نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے کہ مخصوص نشستوں پہ ہمارا حق نہیں, جن کی ہیں انہیں ملنی چاہیے. کیسا عجیب سا ملک ہے. یعنی ہم ان لوگوں میں ہو نہیں سکتا. وہ پنجابی کا ہے وہ واقعہ ہے, رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پہ بھی انہوں نے کہا ہے اچھا یہ کس طرح ہو گیا. مصیبت ہے. کبھی پرائیویٹلی ملیں گے تو میں آپ کو واقعہ سناؤں گا. تو ستا پہ ایسی کون, اچھا میں نے تو پتہ ہی نہیں. یہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کی ہیں ان کو دو. اچھا اور ندیم افضل چند پیپلز پارٹی کا سرکردہ رہنما ہے, یہ چھوڑ کے پی ٹی آئی گیا ہے. پھر پی ٹی آئی کی بونگیوں کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں یہ واپس چلا گیا. وہاں رویے جو ہیں وہ پولیٹیکل نہیں ہیں, لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل, یہ ہو سارا. اچھا